الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد 7 ذوالقعدہ 1439 کا خطبہ جمعہ حرم مکی فضیلت الشیخ فیصل غزاوی نے السنہ نبویہ کے موضوع پر دیا۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ پرہیزگاری کو لازم پکڑو کیونکہ اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، یہ مسلمانوں سنت نبوی کی بہت بڑی منزلت و قدر ہے جسے صرف وہ لوگ ہی پہچان لیتے ہیں جو کہ سنت نبوی پر عمل کرنے والے ہو، کیونکہ یہ قرآن کے بعد دوسرا مصدر ہے جو کہ قرآن کی تشریح کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ جس طرح سنت نبوی قرآن مجید کی تشریح کرتے ہیں، اسی طرح بعض احکام میں یہ مستقل ایک تشریح ہے، جیسے کہ مردوں کے لیے سونے کی چیزوں کو استعمال کرنے کی ممانعت، یہ قرآن مجید میں نہیں لیکن سنت نبوی سے یہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم سب پر واجب ہے کہ ہم قرآن اور سنت نبوی کو لازم پکڑیں، کیونکہ سنت نبوی قرآن کریم کی تشریح و تفسیر ہے تاکہ ہم گمراہ ہونے سے بچ سکیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک اللہ کتاب اللہ ہے اور دوسرا سنت نبوی ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور رسول کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کوئی رسول کی اطاعت کرے تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے، اور یہ بھی فرمایا، جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرے ان پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے تمہیں روک لے ان چیزوں سے بچ کے رہنا۔ یہ ممکن نہیں کہ اسلام پر عمل حدیث رسول کو چھوڑ کر کیا جائے، ایسا ممکن نہیں۔ قرآن اور سنت لازم و ملزوم چیز ہے، لہذا ان دونوں پر عمل کیے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ اے مسلمانوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ سنت رسول کو چھوڑ دیں گے، اس میں طعن و تشنیع کریں گے۔ جیسے حدیث مقدار میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ کہیں گے، تم صرف قرآن مجید کو ہی لازم پکڑو، جو اس میں حلال ہے اسے حلال مان لو اور جو اس میں حرام ہے اسے حرام مان لو، تمہارے لیے کافی ہوں گے۔ اس لیے اے مسلمانوں، ایسے تمام قسم کے علماء سے بچ کے رہو جو کہ حدیث نبوی میں شکوک پھیلاتے ہیں اور طعن و تشنیع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنت نبی کی کوئی حیثیت نہیں اور یہ لوگ بدعات کو پھیلاتے ہیں، ان لوگوں سے بچ کے رہنا۔ اے مسلمانوں، حدیث نبوی میں لوگ مختلف طریقے سے طعن و تشنیع کرتے ہیں، جیسے کہ حجیت حدیث پر سوال اٹھاتے ہیں، کبھی اسانید پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور کبھی محدثین کی منہج پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور کبھی راوی پر جرح کر کے شکوک و شبہات پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا اے مسلمانوں، تم ان تمام قسم کی گمراہ علماء سے بچ کے رہو جو کہ سنت نبوی میں شکوک و شبہات پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، دین اسلام میں بدعات و خرافات کو جنم دینے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا ان سے بچو۔ اور آخر میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ جامع دعا فرمائی اور اپنے خطبے کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔